آپ دیکھیے کہ اگر کسی محفل میں کوئی سرگوشی کر رہا ہو تو باقی لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شاید میرے خلاف کوئی بات کر رہا ہے. یعنی سرگوشی کو ہر شخص اپنے خلاف سمجھتا ہے. کوئی واقعہ ذہن میں لائے, کوئی سچویشن کہ جہاں دو لوگ چپ کے بات کر رہے ہوں اور آپ اچانک بھی داخل ہوں, آپ کا اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو, تو شیطان دل میں کیا ڈالتا ہے؟ یہ تمہارے بارے میں کوئی بات ہو رہی. حالانکہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے بارے میں ہی بات ہو رہی. ہو سکتا ہے کوئی شخص اپنا ایسا مسئلہ بیان کر رہا ہو کہ جسے وہ سب کے سامنے نہ کھولنا چاہتا ہو, اپنے کسی ایسے غلط کام کا ذکر کر رہا ہو کہ جس پر وہ کوئی حل پوچھنا چاہتا ہو. خولہ بنت ثعلبہ بن مالک الخزرجیہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے, تو حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں کہ وہ ایک طرح سے آہستہ آہستہ بات کر رہی تھی, کیونکہ شوہر بیوی کا جھگڑا ہے یا کوئی اور گھریلو معاملہ ہے جس کو انسان ساری دنیا کے سامنے نہیں کھولنا چاہتا, اور سب کے سننے میں اس میں کوئی بھلائی بھی نہیں, اور وہ چپ کے اگر کسی سے بات کرتا ہے تو ایسے میں دوسروں کو اسے اپنے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے. تو اس لیے یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ دراصل شیطانی کام ہے, اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ اہل ایمان کو غمگین کرے, دکھی کرے, اور اہل ایمان کو اس دکھ سے نکلنے کے لیے کیا سوچنا چاہیے کہ بھلے اگر کوئی میرے خلاف سرگوشی کر بھی رہا ہے تو مجھے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا ہے, پرواہ نہیں کرنی چاہیے. یعنی عموماً کیا ہوتا ہے جب آپ دو لوگوں کو سرگوشی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں راہ گزرتے ہوئے, تو آپ کے دل میں ایک میل سی آ جاتی ہے ان کے بارے میں. پھر شیطان بدگمانی ڈالتا ہے, پھر آپ تجسس شروع کرتے, پھر غیبت شروع ہو جاتی, پھر پلٹ کے جا کے تانا دے دیتے ہیں اس کو کہ سن لیا میں نے جو تم کر رہے تھے, پتہ چل گیا مجھے. اب وہ کیا ہے, پورا ایک سرکل بن جاتا ہے نا, ایک کے بعد ایک گناہ. آغاز کہاں ہوا؟ سرگوشی سے ہوا, اور پھر وہ غم اور غصہ اور نفرت اور ایک لامتنا ہی سلسلہ جھگڑے کا چل پڑتا ہے. ایسی صورت میں کیا ہے کہ اہل ایمان کو اس بڑے فساد سے بچنے کے لیے کیا سوچنا چاہیے؟ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی چیز مجھے نقصان نہیں دے سکتی, اور اس کو وہی ختم کر دینا چاہیے کہ یہ میری بات نہیں ہو سکتی, ہو بھی تو مجھے پرواہ نہیں. اور اس کا حل توکل میں ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور اللہ پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے, اور شیطان کے پھندے میں پھنسنا نہیں چاہیے. شیطان کا جو سب سے بڑا کام ہے نا گناہ کروانے کا, وہ کیا ہے؟ لوگوں میں فساد ڈالنا, آپس کے تعلقات کی خرابی. جب لوگوں کے باہمی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو جتنے گناہ اور زیادتیاں ہوتی ہیں وہ عام حالات میں نہیں ہوتی. عام حالات میں آپ زیادہ زیادہ کیا گناہ کی بات کریں گے, لیکن جب کسی کے خلاف کوئی جھگڑا, نفرت, کوئی چپکلش چل پڑے تو پھر آپ دیکھیے کہ ریشو کیا ہوتا ہے غلط باتوں کا یا اللہ کی نافرمانی کی باتوں کا. تو اس لیے یہاں پر کیا فرمایا کہ یہ شیطانی وار ہوتا ہے دراصل, جو فتنے, فساد اور گناہ کی طرف لے جانے میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اسی لیے بخاری کی حدیث میں آتا ہے جب تم 3 آدمی اکٹھے ہو تو اپنے میں سے ایک کو چھوڑ کر 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کرنا, کیونکہ یہ طریقہ اس ایک آدمی کو غم میں ڈال دے گا. یعنی اسے آداب مجلس کے خلاف بتایا گیا کہ مجلس میں سرگوشی کی جائے, خصوصاً جب کہ مجلس میں ہوئی 3 لوگ. اچھا ایک تو یہ ہے نا سرگوشی, اور دوسرا یہ کہ بعض اوقات لوگ لاؤڈلی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں مگر ایک اور زبان بولنا شروع کر دیتے ہیں جو اس اکیلے کو نہیں آتی. تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سرگوشی نہیں کر رہے, لیکن جب آپ بات ایسی کر رہے ہیں ایسی زبان میں جو اس کو سمجھ نہیں آ رہی, تو اس صورت میں یہ بھی سرگوشی کی بہن ہے. اب اگر کسی ضرورت کے تحت کرنا پڑے تو جو تیسرا اسے اجازت لے لی جائے کہ مجھے ایک ایسی بات کہنی ہے اس سے جو آپ سے متعلق نہیں, لیکن یہ دوسرے شخص کے فائدے میں ہے یا میرے فائدے میں کہ میں اس کو راز سے کر سکوں, تو اجازت لے کے کر سکتے ہیں, لیکن بغیر اجازت ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب دیکھیے کہ سورت کا نام بہت زبردست ہے, مجادلہ, جھگڑا کرنا. بات جھگڑے سے شروع ہوئی تھی اور پھر آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جھگڑے کی پوائنٹ ہے
سرگوشی، نقطہ آغاز جس کو کہہ سکتے ہیں، اس پر کتنی تفصیل سے بات ہوئی. حالانکہ کرنے کو کیا ہے، سرگوشی ایک چپکے چپکے سے کی ہوئی بات ہے، لیکن کتنا کھول کے اس کو بیان کیا گیا اور اس کے آفٹر ایفیکٹس کیسے ذکر کیے گئے ہیں. بعض لوگوں کا یہ مشغلہ ہوتا ہے لوگوں میں پھوٹ ڈلوانا، فساد ڈلوانا اور ایک دوسرے سے لڑانا اور اس پر پھر خود خوش ہونا. حالانکہ یہ سراسر ایک شیطانی کام ہے. پھر ایک اور حکم ہے فسادات کو ختم کرنے کے لیے. اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی پیدا کرو، نئے آنے والوں کے لیے جگہ بناؤ، خود تھوڑے سے سمٹ جاؤ، تو جگہ کھلی کر دیا کرو، بات سن لیا کرو. کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا، تمہارے دل میں، تمہارے رزق میں، تمہارے گھر میں، تمہارے مال میں، جنت میں. تم دوسروں کے لیے دل کھلے کرو، جگہ بناؤ، اللہ تمہیں بہت جگہ دے گا، تمہارے لیے بہت کچھ کھلا کر دے گا. اصل میں مجلس ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمیں ہر روز واسطہ پیش آتا ہے. چاہے ہم گھر میں جو باہر ہوں، دو لوگ بھی بیٹھیں گے تو کیا ہو جائے گی؟ مجلس ہو جائے گی. دو بیٹھے اور تیسرا آ گیا ہے تو ٹس سے مس نہ ہونا، جگہ نہ دینا کہ اب یہ کیوں بیٹھے یہاں. تین ہے تو چوتھے کو نہ بٹھانا، چار ہے تو پانچویں کو نہ بٹھانا. اور یہ صرف کسی کلاس روم میں ہی نہیں، کسی کار میں، بس میں، کسی بھی جگہ. بعض اوقات لوگ خود بیٹھتے ہیں اور ساتھ والی کرسی پہ سامان رکھ دیتے ہیں، تو یہ بھی جگہ تنگ کرنے میں آتا ہے. تو کسی بھی جگہ جہاں لوگ اکٹھے ہوں، چاہے مسجد ہو، چاہے گھر ہو، چاہے نماز کی جگہ ہو، وہاں پر اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے اور اس طرح نہیں کھڑے ہونا چاہیے کہ دوسروں کے لیے راستہ تنگ ہو جائے یا دوسروں کے لیے جگہ تنگ ہو جائے. تفسحوا فی المجالس، دوسروں کا لحاظ رکھو، دوسروں کا خیال رکھو. اور جب آپ دوسروں کا خیال رکھیں گے تو دوسرے بھی آپ کا خیال رکھیں گے. جب آپ دوسروں کے لیے جگہ بنائیں گے تو دوسرے آپ کو اپنے دل میں جگہ دیں گے. اور اگر آپ دوسروں کو جگہ نہیں دیتے تو نتیجہ اس کے برعکس ہو جائے گا اور یہیں سے جھگڑا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے احادیث میں بھی خاص طور پر اس کی تلقین کی گئی، یعنی آداب مجلس بتائے گئے. اور انہی آداب میں سے ایک اور ادب کیا ہے؟ جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو، یہاں سے اٹھ جاؤ، یہ راستہ چھوڑ دو، تو اٹھ جایا کرو. اس سے تمہاری کوئی بے عزتی نہیں ہوتی، کیونکہ لوگ اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ مجھے کیوں اٹھایا گیا، مجھے کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ، میں ہی کیوں، کوئی اور کیوں نہیں. کیونکہ بعض اوقات مجلس میں یا مجلس کے علاوہ کہیں اور بھی کسی ضرورت کے تحت، مثلا کسی بیمار کے لیے، کسی بوڑھے کے لیے، کسی بچے کے لیے، کسی ایمرجنسی کی خاطر، کسی ضرورت کی خاطر، اور خاص طور پر ایسی جگہوں سے جہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، وہاں سے اگر لوگوں کو اٹھایا جائے تو لوگ بہت مائنڈ کرتے ہیں کہ کہا کیوں گیا. جب ہمیں پتا ہے کہ ہم ایسی جگہ ہیں جہاں سے لوگوں کو گزرنا ہے، تو بعض لوگ مثلا نماز میں جب لیٹ شامل ہوتے ہیں تو وہ پھر امام کے بعد بھی نماز پڑھتے رہتے، چلو اس حد تک تو اگلے لوگ بیٹھ کے ذکر اذکار کر رہے ہیں، لیکن ہوتا کیا، پھر وہ وہیں کھڑے ہو کے سنت بھی شروع کر دیتے ہیں. اب کیا ہے، جو نمازی نماز پڑھ کے جا رہا ہے وہ سب اس کے آگے سے گزر رہے ہیں. وہ اس قدر دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہوتا ہے. تو عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ آپ نے فرض پڑھ لی ہے تو آپ دیکھیں چاروں طرف کہ آگے جگہ کہاں خالی ہے، ایسی جگہ جا کے سنت پڑھیں کہ جس سے جلدی نکلنے والوں کو یا پیچھے ہٹنے والوں کو تکلیف نہ ہو، دقت نہ ہو. راستوں میں بیٹھ جانا، راستوں میں کھڑے ہو جانا، اور نہ صرف یہ کہ خود بعض اوقات گاڑی کھڑی کر دینا، یہ سب چیزیں اسی میں آتی. یعنی کار پارکنگ جو ہوتی ہے وہ بھی مجلس ہے کاروں کی. اس میں بھی اگر کسی کو کہا جائے کہ یہاں سے گاڑی ہٹا لیں تو لوگ اس کو بھی بہت مائنڈ کرتے. ویسے ہر جگہ قانون کی پابندی کریں گے، مسجد جائیں یا کسی اسلامک کنگریگیشن میں تو وہاں اسلام ہی کا اصول بھول جائے گا. صرف اپنی کنوینئنس کی خاطر، صرف اپنی سہولت کی خاطر دوسروں کو تکلیف دینا برا سمجھتے ہی نہیں. تو چونکہ ان چیزوں کو لوگ اپنی بے عزتی خیال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم،
اللہ بلند کر دے گا ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائیں گے۔ ایمان کی زیادتی، ایمان کی بڑائی دراصل بندے کی عزت بڑھاتی۔ اللہ کی نگاہوں میں وہی بڑا ہے جو ایمان والا ہے، صاحب ایمان ہے۔